شام سے آنے والے اس نوجوان نے انجن فیل ہونے کے بعد اپنی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک ایسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے جو محفوظ بھی ہے اور خشک بھی، یورپ۔ گزشتہ کچھ دنوں میں بہت سی کشتیوں نے یورپ کا رخ کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لیسبوس پہنچ رہے ہیں، تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال اور درد سے کرہاتے ہوئے۔ ان لوگوں کی آنکھیں درد اور تکلیف کا آئینہ ہیں۔ پناہ گزینوں کی آمد میں تیزی سے اضافے کی ایک وجہ بدلتا موسم بھی ہے۔ سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے یورپ پہنچنے کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کے استقبال کی امید نہیں کر رہے تھے۔ یہاں آمد کے بعد اس جزیرے سے جانے کے لیے انہیں دستاویزات کی ضرورت ہے، لیکن بہت سے لوگ کئی دنوں سے قطار میں لگے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں زیادہ تر شامی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سوں کا تعلق عراق اور افغانستان سے بھی ہے۔ یہ لوگ پانی کی ایک بوتل کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سر پر چھت، خوراک اور امداد کم ہوتی جا رہی ہے اور حالات قابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کی تعداد ستمبر میں آنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ ستمبر میں اس چھوٹے سے جزیرے پر 1,60,000 لوگ آئے اور گزشتہ کچھ دنوں میں 7,000 لوگ آ چکے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی، جو کہ 80,000 آبادی والے اس جزیرے کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دے گی۔ نجمہ کمزور اور بیمار ہے۔ ان کی دوائیاں سمندر میں گر کر بہہ گئیں۔ یہ اب رجسٹریشن سینٹر کے باہر بیٹھی ہیں، اندر جانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ ان کا خاندان کئی دنوں سے اپنی دستاویزات کا منتظر ہے۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں اور غم و غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ عبدالعزیز پولیس اور اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ان کے دلاسے کھوکھلے ہیں۔ تیزی سے گزرتے وقت کے ساتھ یہ بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور حکام اس پر قابو پانے میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ رجسٹریشن کی قطار میں پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا تربیتی یافتہ عملہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ان کی جگہ رضاکاروں نے لی ہے، جو اس لڑائی سے نمٹنے میں ناکام ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یورپ اس بحران سے نمٹنے میں ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔